درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محتشم علماء کرام، معزز قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن، اور انتہائی معزز و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے جس کی توفیق خاص سے آج ہم تحریک منہاج القرآن راہوالی کے زیر اہتمام ماہانہ درس عرفان القرآن کی اس نہایت ہی مقدس بابرکت اور پاکیزہ مجلس میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک ماہ ذی الحج جس کا اختتام ہو رہا ہے، اس مہینے میں بہت سی مبارک نسبتیں جمع ہیں۔ اور بالخصوص آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 3 خلفائے راشدین جن سے اس مہینے کو نسبت ہے، سیدنا امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یوم شہادت اسی ماہ ذی الحج 18 ذی الحج کو ہے۔ پھر وہی تاریخ اس مہینے کی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ راشد اور مولائے کائنات امیر المؤمنین سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے عالمگیر آپ کی ولایت کے اعلان کی نسبت بھی اسی مہینے سے ہے۔ اور پھر سیدنا امیر المؤمنین خلیفہ راشد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ،
آپ کی شہادت کی نسبت بھی اسی مہینے کے اختتام کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو چند نسبتیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اگر ان تمام نسبتوں کو ہم یکجا کر لیں اور ایک نقطے پر ان سب نسبتوں کو جمع کر لیں تو مجموعی طور پر جو مضمون بنتا ہے اور موضوع بنتا ہے وہ ہے نسبت مصطفیٰ۔ کیا ہے؟ بولیے، نسبت۔ چونکہ ان کی سب شانیں، عظمتیں اور مقام تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نسبت کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے سورہ فتح کی آخری آیت مبارکہ میں جہاں اپنے محبوب کی عالمگیر رسالت کا اعلان کیا، اعلان رسالت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فوراً بعد خالق کائنات نے سب سے پہلے جس حقیقت کو بیان کیا وہ ہے نسبت مصطفیٰ۔ ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معاہ، اور وہ خوش نصیب جنہیں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معیت، آپ کی صحبت، آپ کی قربت اور آپ کی رفاقت نصیب ہو گئی۔ اس معیت میں چونکہ ڈائریکٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا ذکر ہے، اور آگے خالق کائنات نے ان اہل نسبت کے کچھ خواص، 4 صفات بیان فرمائیں۔ کتنی؟ 4 صفات اور 4 علامات بیان کی اہل نسبت کی۔ وہ 4 صفات کیا ہیں؟ سب سے پہلے فرمایا اشداء علی الکفار، جنہیں میرے محبوب کی نسبت کا اور غلامی کا حقیقی رنگ نصیب ہو گیا، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ گویا شدت علی الکفر اسے بیان کر کے خالق کائنات نے تاجدار کائنات کے غلاموں کے جذبہ جہاد اور ان کے جذبہ انقلاب کو بیان کیا۔ جہادی اور انقلابی جذبوں کا ذکر قرآن کرتا ہے اور ان کی پہچان یوں کرواتا ہے کہ جنہیں حضور کے قدموں سے نسبت ہو گئی، ان کی پہلی صفت وہ باطل سے ٹکرانے والے، کسی قیمت پر طاغوتی اور سامراجی قوتوں کے ساتھ سمجھوتا کرنے والے نہیں، کفر کے لیے انتہائی سخت۔ اور آگے فرمایا رحماء بینہم، ان کی دوسری علامت اور صفت جسے قرآن نے بیان کیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے انتہائی نرم دل، باطل کے لیے جس قدر سختی ہے اہل ایمان کے لیے اور اپنوں کے لیے اسی قدر
نرمی ہے۔ اور رحماء بینہم کہہ کے اللہ پاک نے ان کے اعلیٰ پائے کے اخلاق کو بیان کیا، ان کی کمال سیرت کو بیان کیا، ان کی انسانی ہمدردی، انسانی بلائی اور انسانی خیر خواہی کو بیان کیا۔ کفر کے لیے انتہائی سخت اور اہل ایمان کے لیے انتہائی نرم، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن۔ ادھر ان کے جہادی جذبوں کا ذکر ہے، پھر ان کے اعلیٰ پائے کے اخلاق کا ذکر ہے، انسانی بلائی کی بات ہے، خیر خواہی کی بات ہے، اور آگے خالق کائنات نے تراہم رکعا سجدا یہ کہہ کر ان کی کمال درجہ ذوق عبادت اور شوق بندگی کا ذکر کیا کہ وہ عبادت اور بندگی کے پیکر جو ہر وقت اپنے رب کی بارگاہ میں کبھی حالت رکوع میں ہوتے ہیں اور کبھی حالت سجدہ میں ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کمال عبادت کو بیان کر کے آگے خالق کائنات نے ان کے اخلاص قلبی کو بیان کیا، فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی نیت کی خالصیت بیان ہو رہی ہے، ان کے اندر پائی جانے والی خشیت اور للہیت کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں کس کے لیے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی بارگاہ سے اس کے فضل اور اس کی رضا کے سوا اور کچھ نہیں طلب کرتے۔ ان کا مقصود رضائے الہی، گویا ان کے تمام اعمال اگر جہاد ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، ان کے اخلاق ہیں تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، انسانی بلائی ہے، خیر خواہی ہے، خدمت خلق ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، سجدے رکوع ہیں، عبادت ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ یوں خالق کائنات نے ان کے کمال درجہ اخلاص کو بیان کیا۔ اب ذرا قرآن مجید کی بیان کردہ اس ترتیب پر تھوڑی سی نگاہ ڈالیں اور ترتیب قرآن کو دیکھیں تو رب کائنات نے یہ تمام صفات جن کا تعلق حقوق اللہ سے بھی ہے اور حقوق العباد سے بھی ہے، جس میں جہاد بھی ہے، اخلاق بھی ہے، اللہ کی عبادت اور بندگی بھی ہے، نیت کی خالصیت بھی ہے اور للہیت و خشیت بھی ہے، ان تمام صفات کو اللہ رب العزت نے بعد میں ذکر کیا، اور ان تمام صفات سے پہلے رسالت محمدی کے فوراً بعد جس حقیقت کو بیان کیا وہ ہے نسبت مصطفیٰ۔ کیا ہے؟ والذین معہ کہہ کر اللہ پاک نے اپنے محبوب سے ان عاشقوں اور غلاموں کی نسبت کو بیان کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ترتیب کیوں رکھی؟ نسبت رسول کو تمام افعال پر، تمام اعمال پر اور تمام صفات پر مقدم کیوں رکھا؟ اس میں دو پیغام ہیں۔ پہلا میسج خالق کائنات بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ ان عشاقان مصطفیٰ کو جو کچھ ملا، انہیں جذبہ جہاد ملا تو وہ بھی حضور کے قدموں کی خیرات، انہیں اعلیٰ پائے کے اخلاق ملے تو وہ بھی حضور کے قدموں کی خیرات، انہیں ذوق عبادت اور شوق بندگی ملا تو وہ بھی میرے مصطفیٰ کی نسبت کا صدقہ، اور انہیں نیت کی خالصیت للہیت و خشیت ملی تو یہ بھی تاجدار کائنات کی نسبت کا صدقہ۔
آقا دو جہاں کی نسبت غلامی نے انہیں جہادی اور انقلابی جذبے بھی عطا کیے، انہیں انسانی بلائی اور خیر خواہی کا داعیہ اور اعلیٰ پائے کے اخلاق بھی عطا کیے، ورنہ اس نسبت سے پہلے جنہیں قرآن کہتا ہے کہ انتہائی نرم دل، یہ تو اس قدر سنگ دل تھے کہ اپنے گھر پیدا ہونے والی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں زمین میں زندہ دفن کرنے والے لوگ، اتنے پتھر دل۔ اس قدر رقت کہاں سے آئی، نرمی کہاں سے آئی، یہ شفقت کا، رحمت کا پیکر بنے کہاں سے؟ یہ سب خیرات ہے تاجدار کائنات کے قدموں کی۔ ادھر قرآن کہتا تراہم رکعا سجدا، ان کی ذوق عبادت، شوق بندگی کو بیان کیا جا رہا۔ ارے یہ عبادت اور بندگی کا ذوق اور سجدوں کی لذت انہیں کہاں سے ملی؟ یہ وہی تھے جو ایک خدا کو پہچانتے ہی نہ تھے، وہ تو رب کو جانتے ہی نہیں تھے، اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مٹی اور پتھر کی مورتیوں کو پوجنے والے، انہیں خدا کی پہچان کس نے کروائی؟ انہیں ایک رب کی دروازے پر آ کر کس نے جھکایا؟ یہ نسبت مصطفیٰ ہے کہ جہاں سے انہیں سجدوں کی خیرات نصیب ہوگی، اور اخلاص، خشیت اور للہیت، وہ نخوت کے بت، تکبر کے بت، جن کا اندر باہر مفاد سے بھرا پڑا تھا، یہ اخلاص انہیں کس نے عطا کیا؟ نسبت مصطفیٰ نے عطا کیا۔ تو پہلا پیغام تو یہ ہے کہ یہ ساری صفات صدقہ ہیں نسبت مصطفیٰ کا، اور دوسرا میسج اس ترتیب میں یہ ہے کہ لوگوں، ان تمام افعال، اعمال اور صفات پر اللہ نے حضور کی نسبت کو مقدم بیان کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے اعمال، ان کی قبولیت کا دار و مدار فقط نسبت مصطفیٰ پر ہے۔ اگر حضور کی بارگاہ سے غلامی کی نسبت سلامت ہے تو تمہارا جہاد بھی قبول، اللہ کی راہ میں لڑنا بھی، کفر سے، باطل سے ٹکرانا بھی قبول ہے۔ اگر نسبت سلامت ہے تو تمہارا اخلاق بھی قبول، خدمت خلق بھی قبول، انسانی بلائی بھی قبول۔ اگر وہ نسبت سلامت ہے تو تمہارے سجدے اور عبادت بھی قبول، اخلاص بھی قبول۔ اور اگر مصطفیٰ کے قدموں سے غلامی کی نسبت کٹ گئی، ساری زندگی تلوار اٹھا کے جہاد کرتے رہو، ساری زندگی اخلاق کے پیکر بن کے شرق سے غرب تک مخلوق کی خدمت کرتے رہو، ساری زندگی اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے رہو، جبینے سجدوں میں رگڑتے پھرو۔ اگر مصطفیٰ کے قدموں سے نسبت نہیں تو نہ اسے جہاد سے غرض ہے، نہ اسے تمہارے اخلاق سے غرض ہے، نہ اسے تمہارے سجدوں سے غرض ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں اگر قبول ہے تو فقط نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا مدار بھی نسبت مصطفیٰ پر، عزت اور شرف کا مدار بھی نسبت مصطفیٰ پر، فضیلت اور بزرگی کا معیار بھی کیا ہے؟ نسبت مصطفیٰ۔ پتہ یہ چلا کہ جس شے کو میرے آقا سے نسبت ہو گئی وہ ادنا ہو کے بھی سب سے اعلیٰ ہو، جسے حضور سے نسبت ہو گئی وہ ادنا ہو کے بھی کیا ہو گیا، اور جو نسبت مصطفیٰ سے محروم ہو گیا وہ سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہ رہا، اور جسے حضور کے قدموں سے نسبت مل گئی وہ کچھ نہ ہو کر بھی سب کچھ ہو گیا۔ آئیے، رب کائنات نے قرآن مجید میں ایک مقام پر نہیں، متعدد مقامات پر اس حقیقت کو خود خالق کائنات نے بیان کیا
کہ جسے جو ملا نسبت مصطفیٰ سے ملا، عزت، عظمت، شرف، فضیلت۔ آئیے اس کی کئی مثالیں قرآن نے بیان کی۔ سب سے پہلے اگر کائنات خلق پر تھوڑا سا غور کریں تو اللہ کی مخلوق جس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے خالق کائنات نے کم و بیش کوئی 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام بھیجے، اور جب اس دھرتی پر 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء اور رسل آئے تو پھر صاف ظاہر ہے کہ ہر پیغمبر کو اللہ نے ایک امت بھی عطا کی۔ یوں 1.25 لاکھ انبیاء بھی ہوئے اور 1.25 لاکھ امتیں بھی ہوئی، اور انہی امتوں میں سے کئی ایک امتوں اور سابقہ انبیاء کی قوموں کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں بھی کیا۔ بہت سی اقوام اور امم سابقہ جن کا تذکرہ خود قرآن مجید میں اللہ پاک نے بیان کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ملتا ہے، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر آتا ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر، حضرت شعیب کی قوم کا ذکر، حضرت یونس کی قوم کا ذکر، الغرض کئی قوموں کا ذکر، حضرت موسیٰ کی قوم ہے، عیسیٰ کی قوم ہے۔ مگر ان تمام امم سابقہ کا تذکرہ قرآن مجید نے جس انداز سے کیا، اگر اسے آپ پڑھ لیں اور پھر ان تمام امتوں کے اختتام پر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ آخری امت، امت مسلمہ، اس امت کا ذکر بھی قرآن مجید نے کیا۔ مگر جب باری آئی حضور کی امت کے ذکر کی، بات بڑی خاص قابل توجہ ہے، وہ یہ کہ ذکر تو اور امتوں کا بھی قرآن نے کیا، مگر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا، اس آخری امت کا ذکر قرآن نے کیا تو اس امت کو مخاطب کر کے خالق کائنات نے فرمایا کنتم خیر امہ، اے میرے حبیب کے غلاموں تم سب سے بہترین امت۔ کیا ہو؟ سب سے بہترین امت، سب سے افضل امت، سب سے اعلیٰ امت۔ اب سوال یہ ہے کہ باری تعالیٰ اور امتوں کے تذکرے بھی تو نے کیے، مگر کسی اور کو بہترین نہیں کہا، افضل نہیں کہا، اعلیٰ۔ تو سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ تاجدار کائنات کی امت کو کہہ رہا ہے، تو آخر اس امت کے اعلیٰ ہونے کا کوئی سبب بھی تو ہوگا، اس امت کے افضل ہونے کا کوئی سبب، کوئی وجہ بھی تو ہوگی۔ اس امت کو ساری امتوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ کیوں قرار دیا؟ کیا ہمارے اعمال کی وجہ سے؟ بولیے، نیکیوں کی وجہ سے، ہماری عبادت کی وجہ سے؟ مانا اس امت میں بڑے بڑے عابد، زاہد، اولیاء اللہ ہوئے۔ ممکن ہے کسی کا ذہن اس طرف جائے کہ بڑے بڑے اللہ کے عبادت گزار بندے، نیک پارسا بندے، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 40 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، آپ کا تعلق بھی تو اسی امت سے ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی اجویری، آپ کا تعلق بھی تو بولیے اسی امت سے ہے۔ فرید الدین گنج شکر، خواجہ اجمیر، بہاؤالدین نقشبند، مجدد الفسانی، الغرض کئی اولیاء اللہ، صاف ظاہر ہے کہ یہ سب اولیاء اسی بولیے اسی امت میں سے تھے۔ اللہ کے نیک بندے،
عابد زاہد برگزیدہ بندے، پاکیزہ سیرت والے بندے۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اس امت میں بڑے بڑے اولیاء، صلحاء، عابد زاہد اور پاک باز بندے ہوئے تو سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کے اولیاء پہلی امتوں میں نہیں تھے؟ کیا پہلی امتوں میں اللہ کے نیک بندے، اولیاء، صالحین، مقربین، عبادت گزار بندے نہیں تھے؟ تو اگر پہلی امتوں کا بھی جائزہ لیں، ان امتوں میں بھی جہاں گناہگار تھے، فاسق فاجر تھے، وہاں اللہ کے بڑے بڑے نیک اولیاء بھی تھے۔ اور خود قرآن مجید میں اللہ پاک نے سابقہ امتوں میں موجود کئی اولیاء کا ذکر قرآن نے کیا، ان کی بڑی بڑی بلند اور اعلیٰ شانیں قرآن نے بیان کی۔ آئیے قرآن مجید کی سورہ کہف کو پڑھیں تو خالق کائنات نے سورہ میں اصحاب کہف کا ذکر کیا، وہ جوان جو اللہ کی محبت میں اپنا گھر چھوڑ گئے، اپنا وطن، اپنا دیس، اپنا آرام، آسائش، سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے لیے جنگل میں چلے گئے۔ خالق کائنات نے اپنے ان عاشقوں اور ولیوں کے ساتھ اپنے خاص تعلق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، لوگو ذرا غور تو کرو کہ مجھے اپنے ان عاشقوں پر کتنا پیار آیا جو میری خاطر سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے، غار میں جا کے بیٹھے۔ تو قرآن کہتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، خالق کائنات نے اپنے دست قدرت سے ان کے کانوں پر تھپکی دے کے انہیں وہاں سلا دیا، ان کے کانوں پر تھپکی دے کے انہیں بلا تشبیہ و بلا مثال، جیسے ماں بچے کو تھپکی دے کے سلاتی ہے، خالق کائنات نے فرمایا میری محبت میں تم نے اپنا وطن چھوڑا، گھر بار چھوڑا، آرام چھوڑا، آسائش چھوڑی، ایک ویرانے جنگل میں آ کے بیٹھے ہو، آؤ تمہارے آرام کا اہتمام کرتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر پیار کیا ہوگا کہ خدا اپنے دست قدرت سے انہیں تھپکی دے کے سلا رہا ہے۔ اور صاف ظاہر ہے کہ جب اس نے سلایا تو اس نیند کی لذت کا عالم، اس نیند کے کیف کا عالم کیا ہوگا؟ اب اس کیفیت کو تو کوئی نہیں جان سکتا، مگر اس کی معمولی سی جھلک قرآن نے دکھائی ہے۔ فرمایا لوگوں جب خدا نے اپنے دست قدرت سے تھپکی دے کے انہیں سلایا تو اس نیند کے نشے کا یہ عالم تھا، ایسے سوئے کہ 3 صدیوں تک سوئے رہے۔ کتنا زمانہ؟ 309 سال تک۔ پھر آنکھ نہیں کھلی، کھلتی بھی کیسے؟ اس نیند میں لذت ہی اتنی تھی، کیف ہی اتنا تھا، سرور ہی اتنا تھا۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے میں نے پیار بھرے انداز میں اپنے دست قدرت سے انہیں تھپکی دے کے سلا دیا۔ ادھر سلا دیا، وہ 3 صدیوں تک سوئے ہوئے ہیں، اور آگے پھر خدا اپنے ان اولیاء سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جب وہ کھلی غار میں سو گئے، اب ہر روز وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ فَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، چونکہ کھلی غار تھی، دروازہ کوئی نہیں تھا، پردہ کوئی نہیں تھا، نکلتے ہوئے سورج کی شعائیں بھی ان کے چہرے پر پڑتی، ڈوبتے ہوئے سورج کی کرنیں بھی ان کے چہرے پر پڑتی، چونکہ میرے محبوب سوئے ہوئے تھے، میں نے حکم دے دیا سورج خبردار، جب تک میرے اولیاء سوئے ہیں 3 صدیوں تک نکلتے ہوئے دائیں ہٹ جانا، ڈوبتے ہوئے بائیں ہٹ جانا، تاکہ جنہیں اپنے دست قدرت سے تھپکی دے کے سلایا ہے کہیں تیری شعاؤں کی وجہ سے ان کی نیند میں خلل نہ آ جائے، تیری کرنوں کی وجہ سے ان کی نیند میں وہ بے آرام نہ۔ اب دیکھیے جن کے آرام کا خدا اتنا خیال رکھتا ہے،
اور جن کے لیے 3 صدیوں تک سورج کا نظام ہی بدل دیا، نکلتے ہوئے دائیں، ڈوبتے ہوئے بائیں، آخر کوئی تو رب کے ساتھ ان کا محبوبیت کا تعلق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بولیے، اس سے بڑھ کر اپنے اولیاء سے لاڈ اور پیار کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر بات یہاں بھی ختم نہیں کی، اس وقت چونکہ ان اصحاب کہف کی تفصیل تو ہمارا مضمون نہیں ہے، مگر صرف بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کے ہاں ان کا مقام کیا تھا، شان کیا تھی۔ ارے جن کی شان یہ کہ وہ اصحاب کہف، ان کی محبوبیت تو ایک طرف، ان کے دروازے پر بیٹھنے والا ایک کتا، قرآن اس کتے کا تذکرہ بھی آیات میں کرتا ہے، اور تاجدار کائنات فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ کتا بھی جنت میں جائے گا۔ اب حاضرین محترم، یہاں سے خود اندازہ لگا لیں کہ جن کی نسبت والا کتا بھی اگر جنت میں جاتا ہے تو ان اصحاب کہف کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا، ان کے مقام و مرتبہ کا عالم کیا ہوگا۔ اب شان اتنی ہے، مقام اتنا ہے، مگر جس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ وہ اللہ کے محبوب بھی ہیں، مقرب بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، برگزیدہ بھی ہیں، مگر جو خاص نقطہ سمجھنے والا ہے وہ یہ کہ جس امت میں وہ اصحاب کہف جیسے محبوب اولیاء ہوئے، اس امت کو تو خدا نے بہترین امت نہیں کہا۔ اتنی شان والے ولی ہیں، مگر اس کے باوجود وہ امت بہترین، بولیے، بہترین نہیں کہلائی، انہیں افضل نہیں کہا۔ تھوڑا آگے چلیں، قرآن مجید کی سورہ نمل کو پڑھیں، خالق کائنات نے حضرت سلیمان کی امت کے ایک ولی کامل کا ذکر کیا، آصف بن برخیہ، اور ان کے روحانی تصرف اور روحانی کمالات کو خود قرآن بیان کر رہا ہے، ان کی کرامات بیان کر رہا ہے، جو ہزاروں میل کی مسافت سے ملک سبا کی ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان کے قدموں میں لا کے پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرف، اے اللہ کے پیغمبر، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت لا کے حاضر کر دیتا ہوں۔ حضرت سلیمان نے آنکھ جھپکی تو تخت سامنے موجود۔ اب ذرا خود سوچئے کہ اللہ کے نبی کی موجودگی میں، اللہ کے نبی کی موجودگی میں جو ولی اپنے روحانی کمالات کا اظہار کر رہا ہے اور روحانی قوت کے ساتھ ہزاروں میل سے تخت لا کر پیش کر رہا ہے، خود سوچئے کہ اس کی ولایت میں کوئی شک رہ گیا؟ اس کے روحانی کمال اور تصرف میں کوئی شک؟ کمال یہ ہے، عظمت یہ ہے، مگر بات پھر وہیں آتی ہے کہ جس امت سلیمان میں آصف بن برخیہ جیسے ولی ہیں، اس امت سلیمان کو بھی خدا نے بہترین امت نہیں کہا۔ پھر بنی اسرائیل جن میں بڑے بڑے عابد اور زاہد، ایسے کامل اولیاء گزرے، صحیح بخاری کو اٹھا لیں، تاجدار کائنات نے جن اولیاء کی ولایت کو خود بیان فرمایا۔ طویل حدیث ہے، لمبا مضمون ہے، مگر اس کا خلاصہ عرض کیے دیتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں اس پائے کے اولیاء تھے کہ جن اولیاء کی بستی کی طرف صرف رخ کر کے چلنے والا گناہگار اور عام گناہگار نہیں، 100 انسانوں کا قاتل ہے، ان کی بستی کی طرف بس چہرہ کر کے ابھی گھر سے نکلا تھا، موت واقعہ ہوئی، میرے آقا نے فرمایا ان ولیوں کے صدقے خدا نے اس کی بخشش فرما دی۔ ارے جن کے توسل سے 100 انسانوں کا قاتل، اتنا بڑا مجرم، اتنا بڑا گناہگار، اور ابھی ان کی بستی میں داخل بھی، ابھی ان کے پاس پہنچا بھی نہیں، صرف نیت کر کے مولا تیرے اولیاء کی بارگاہ میں حاضری کی نیت سے ابھی چلا تھا
ارے جن کے صدقے اتنے بڑے گناہگار کی بخشش ہو رہی ہے، خود سوچئے ان اولیاء کی اپنی شان کا عالم۔ اس پائے کے اولیاء ہیں، مگر خالق کائنات نے پھر اس قوم بنی اسرائیل کو بھی بہترین، بولیے، خیر امہ کا ٹائٹل انہیں بھی نہیں ملا۔ پھر اور کئی امتوں کا ذکر حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی موجودگی میں آپ نے ارشاد فرمایا، سابقہ امتوں میں کچھ اولیاء، عابد، زاہد، عبادت گزار ایسے بھی ہوئے، میرے آقا نے فرمایا، جنہوں نے 1000 مہینے تک ساری رات خدا کی عبادت کی اور سارا دن اپنے مولا کے لیے روزہ رکھا۔ کتنا زمانہ؟ 1000، بولیے، 1000 مہینے تک راتوں کا قیام ہے، دن کا صیام ہے، کوئی لمحہ کوئی پل ان کا عبادت سے خالی۔ اب عابدوں اور زاہدوں کا یہ تذکرہ زبان رسالت سے سن کر صحابہ رش کرنے لگے، جھوم اٹھے، بلکہ تڑپ گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اتنے بڑے بڑے عابد، اتنے زاہد، 1000 مہینے ساری رات عبادت، سارا دن روزہ، ہر روز روزہ، میرے آقا اتنی عبادت ہم کیسے کریں گے؟ یعنی جن کی عبادت پر صحابہ رش کریں، آخر کوئی تو عبادت ہوگی نا ان کی۔ عرض کی، حضور ہم کیسے کریں گے؟ اتنی تو ہماری عمر ہی نہیں، ہم اتنا زمانہ کیسے قیام کریں گے، کیسے روزے رکھیں گے؟ ادھر صحابہ تڑپے عبادت کا سن کے، ادھر رب کائنات نے جبرائیل امین کو بھیج دیا، کہا جبرائیل ابھی جا، میرے حبیب سے کہہ دے، پیارے مصطفیٰ اپنے عاشقوں سے کہہ دو، گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی بات نہیں، اگر انہوں نے 1000 مہینہ عبادت کی، تمہاری طلب، تڑپ، آرزو دیکھ کر ہم نے تمہیں مصطفیٰ کے صدقے ایک رات ایسی عطا کر دی، خیر من 1000 شہر، جو 1000 مہینوں سے اعلیٰ ہوگی، ایک رات عبادت کرو گے تمہیں 1000 مہینوں سے بڑھ کر اجر عطا کر دیں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، ہر صحابی نبی جنتی۔ حاضرین محترم، اس پائے کے عابد، زاہد، اولیاء، محبوبان خدا پہلی امتوں میں گزرے، مگر کسی امت کو اللہ نے، بولیے، بہترین بھول گئے یا یاد ہے؟ بہترین نہیں کہا۔ اب اتنے بڑے بڑے عابد اور زاہد موجود، مگر وہ امت، بیٹے بیٹھ جاؤ، بہترین نہیں، مگر جب امت مصطفیٰ کی بات آئی، اب اس امت میں مانا غوث اعظم جیسے بھی ہیں، گنج بخش علی اجویری جیسے بھی ہیں، بڑے بڑے عابد اور زاہد بھی ہیں، مگر کیا گناہگاروں کی کمی ہے؟ بولیے جی، بڑے بڑے گناہگار بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، فاجر بھی ہیں، مجرم بھی ہیں، نافرمان بھی ہیں، چور بھی ہیں، ڈاکو بھی ہیں، قاتل بھی ہیں، زانی، شرابی، کون سا جرم ہے جو اس امت میں موجود نہیں؟ سارے جرائم اندر موجود، بڑے بڑے نافرمان اور مجرم، مگر اس کے باوجود مولا جب تو تعارف کرواتا ہے تو کہتا ہے کنتم خیر امہ، تم سب سے افضل۔ مولا فضیلت کا سبب کیا ہے؟ ہمارا تو کوئی عمل بھی بہترین کہلانے کے قابل، ہمارے اعمال تو افضل کہلانے کے لائق نہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا، ہاں بے شک تمہارے اعمال جیسے بھی ہیں، اگر تو بات اعمال کی ہوتی، بہترین کہنا تو دور کی بات ہے، اگر معاملہ تمہارے اعمال کا ہوتا تو شاید تم اس دھرتی پر زندہ رہنے کے قابل بھی نہ ہو۔ آج اگر ہم اپنا ہر کوئی جائزہ لے اور اپنے دائیں بائیں ماحول کا جائزہ لیں تو انفرادی، اجتماعی جتنے جرائم اس امت میں، جتنی نافرمانیاں ہیں، ارے اگر بات اعمال کی ہوتی
تو شاید آج آسمان پھٹ چکا ہوتا، آج آسمان سے پتھر برس رہے ہوتے، بستیاں الٹ چکی ہوتی، شکلیں بگاڑ دی گئی ہوتی، نام و نشان مٹا دیے گئے ہوتے، مگر رب نے کہا تمہارے اعمال جیسے بھی ہیں، لوگوں تمہارے اعمال کو دیکھوں یا نسبت یار کو دیکھوں۔ اعمال تو اس قابل تھے کہ تمہیں مٹا دیا جاتا، مگر جب نسبت یار کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب جب تک ان میں تیری ذات موجود ہے، تیری نبوت اور تیری رسالت کا سایہ ان کے سروں پر سایہ فگن ہے، اس وقت تک یہ جو بھی کر لے میں اپنا عذاب نازل تو عذاب رکا ہوا ہے تو نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ سو خالق کائنات نے اپنے محبوب کی نسبت سے نہ صرف عذاب روکے رکھا بلکہ فرمایا لوگوں بے شک تم برے صحیح بدعمال صحیح جیسے بھی ہو، چونکہ کہلاتے مصطفیٰ کے ہو، کلمہ محبوب کا پڑھتے ہو، بس جب تمہاری زبان سے محمد الرسول اللہ سنتا ہوں پھر سب کچھ بلا کر تمہارا تعارف کرواتا ہوں تو کہتا ہوں کنتم خیر تم ساری امتوں میں سب سے افضل امت۔ تو امتوں میں افضل بنے کس وجہ سے؟ اپنی اعمال کی وجہ سے، اپنی نیکیوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ حضور کی بولیے تو آقا کی طرف نسبت ہوئی تو امت ساری امتوں میں کیا ہو گئی؟ افضل ہو گئی، اعلیٰ ہو گئی۔ اور حاضرین محترم، قرآن مجید میں اللہ پاک نے، یہ تو ایک مثال میں نے قرآن مجید سے بیان کی، ورنہ کئی مثالیں خود قرآن مجید نے بیان کی۔ کس کس شے کو حضور سے، جس شے کو بھی نسبت ہوئی وہی اعلیٰ ہو گئی۔ ادنا تھا تو اعلیٰ ہو گیا، حقیر تھا تو عظیم ہو گیا، کم تر تھا تو سب سے بہتر ہو گیا، جسے حضور کے قدموں سے نسبت ہو گئی۔ آئیے، یہ تو امت ہے۔ اور میں نے عرض کیا نا کہ قرآن مجید نے کئی مثالیں بیان کی ہیں، اور غور کریں تو خود قرآن اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ قرآن خود اس کی سب سے بڑی مثال، کیسے رب کائنات نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے جہاں انبیاء بھیجے وہاں آسمانی کتابیں بھی بھیجی، صحیفے بھی اتارے، اور 4 آسمانی کتابیں معروف جو ہیں تورات، زبور اور انجیل اور قرآن مجید۔ اب یہ جو 4 آسمانی الوہی کتابیں، ان 4 میں افضل کتاب کون سی ہے؟ بولیے، قرآن مجید ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن کے افضل ہونے کا سبب کیا ہے؟ قرآن کے افضل ہونے کا سبب، وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں آئے چونکہ اللہ کا کلام ہے تو قرآن اللہ کا کلام ہے، تو تورات کس کا کلام؟ زبور کس کا کلام؟ انجیل کس کا کلام؟ کلام تو سارے اسی رب کے ہیں۔ یہ تعریف تو بعد میں ہوئی، رد و بدل تو بعد میں ہوا۔ جو پیغمبر کے سینے پر قرآن جو کلام اترا وہ کلام تو کس کا تھا؟ اللہ ہی کا کلام تھا، مگر اوریجنل شیپ میں وہ کلام جو تورات کی صورت میں آیا، زبور کی صورت میں آیا، انجیل کی صورت میں آیا، اس کلام کا کوئی موازنہ قرآن کے ساتھ جی۔ قرآن ہر جہت میں ان سے اعلیٰ ہے، تو کیوں اعلیٰ ہے؟ تو وجہ کیا ہے؟ فرمایا لوگوں میرا کلام ہونے میں تو سب برابر، خدا کا کلام ہونے میں تو سب کیا ہیں؟ اسی ایک ذات کے سب کلام ہیں، مگر ایک کو فضیلت کیوں؟ فرمایا اس کا سبب فقط اتنا ہے، کلام وہ بھی میرے، کلام یہ بھی میرا، مگر وہ کلام ہوئے اوروں سے، یہ کلام ہوا میرا محبوب سے۔ کن سے ہوا؟ وہ اوروں پر اترے، یہ محبوب کے سینے پر اترا۔
اور جب سینہ رسول سے ہوتا ہوا یہ قرآن زبان مصطفیٰ سے جاری ہوا، ادھر قرآن آیات بن کر حضور کی زبان مبارک سے نکلا، ادھر خدا نے کہا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ تو میرے کریم لاڈلے رسول کی زبان سے نکلا ہوا ایک مبارک قول ہے۔ میرے رسول کی زبان سے نکلا ہوا کیا ہے؟ ایک قول۔ پتہ یہ چلا کہ کلام خدا ہونے میں ساری کتابیں برابر تھیں، قول مصطفیٰ ہونے نے قرآن کو سب سے اعلیٰ بنا دیا۔ قول مصطفیٰ ہونے نے اسے سب سے اعلیٰ، سب سے افضل بنا دیا۔ لوگوں کو پتہ یہ چلا کہ میرے آقا سے امت کو نسبت ہوئی تو امتوں میں اعلیٰ، کتاب کو نسبت ہوئی تو کتابوں میں اعلیٰ۔ اور آگے چلیں، قرآن کہتا ہے جن ازواج کو مصطفیٰ سے نسبت ہوئی وہ ساری کائنات کی عورتوں میں اعلیٰ ہو۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے پیغمبر کی ازواج تم عام عورتوں جیسی، دنیا کی کوئی عورت تمہاری مثل، بولیے کیوں نہیں؟ کیونکہ تم میرے مصطفیٰ کی ازواج ہو۔ اب بات سوچنے والی ہے کہ اگر میرے آقا کی نسبت مل جائے تو ازواج بے مثل ہو جاتی ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ کوئی عورت ان کی مثل نہیں۔ ارے جس رسول کی نسبت نے ان ازواج کو بے مثل بنا دیا، ذرا خود سوچئے اس مصطفیٰ کی اپنی مثل کائنات میں کون ہو سکتا؟ اس رسول کی اپنی مثل کائنات میں کتنا نادان ہے وہ شخص جو میرے آقا کی ازواج کو تو بے مثل مانے مگر رسول کی مثلیت کے دعوے کرتا پھرے۔ تاجدار گولڑا نے سچ کہا تھا، کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی۔ تو ذات بھی بے مثل، ازواج بھی بے مثل، تو پتہ چلا کہ جس شے کو بھی نسبت ہو گئی وہی کیا ہو گئی؟ بے مثل اور اعلیٰ ہو گئی۔ یہ تو ازواج ہیں۔ رب کائنات کا قرآن کہتا ہے جس زمانے کو حضور سے نسبت ہوئی وہ زمانہ بھی اعلیٰ، وہ زمانہ بھی، اس زمانے کی عظمت کی قسم کھائی، والعصر، مجھے قسم ہے زمانہ نبوت مصطفیٰ کی۔ ادھر قرآن حضور کے ساتھ نسبت والے زمانے کی قسم کھاتا ہے، اور آقا خود فرماتے ہیں خیر القرون قرنی، لوگوں سارے زمانوں میں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو جس شے کو کیا ہو گئی، بولیے نسبت ہو گئی، وہ کتاب تھی، وہ ازواج تھیں، وہ امت تھی، وہ زمانہ تھا۔ حتیٰ کہ کئی مثالیں قرآن نے بیان کی ہیں، مگر آئیے اس حقیقت کی طرف تھوڑا سا دھیان کریں کہ انسان، امت تو پھر انسان ہے، ازواج کی ایک اپنی شان ہے، اور کتابیں وہ تو ویسے بھی اللہ کا کلام ہے، مگر قرآن مجید یہاں تک حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ اگر میرے آقا کے قدموں سے خاک کے ذروں کو نسبت ہو جائے وہ بھی اعلیٰ ہو جاتے ہیں، وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ جس شہر کو حضور سے نسبت ہو جائے، خالق کائنات اس شہر کی عظمت کی قسم کھاتا ہے، لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر مکہ کی، قسم ہے باری تعالیٰ۔ مکہ شہر کی قسم کیوں؟ کیا اس وجہ سے کہ کعبہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا اس وجہ سے کہ یہاں حجر اسود ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا مقام ابراہیم کی وجہ سے؟ فرمایا نہیں۔ آب زمزم کی وجہ سے، صفا مروہ کی وجہ سے؟ خالق کائنات کا قرآن جواب دیتا ہے، لوگوں کعبے کی عظمت اپنی جگہ، حجر اسود کی شان اپنی جگہ، مقام ابراہیم کا تقدس اپنی جگہ، صفا مروہ یہ بے شک اللہ کی نشانیاں، ان کی حرمت اپنی جگہ، اسماعیل کے قدموں سے پھوٹنے والے زمزم کے چشمے کی شان اپنی جگہ، مگر قسم ان کی وجہ سے نہیں۔ مولا کیوں قسم؟ فرمایا انت حل بہذا البلد، اے حبیب
جب اس شہر کی گلیوں میں آپ چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں، آپ کے قدموں سے لگنے والے خاک کے ذروں کی بھی ہم قسم کھاتے ہیں، آپ کے قدموں سے لگنے والے خاک کے ذروں کی بھی رب قسم کھا رہا ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ وہ خاک کے ذرے جو محبوب کے قدموں سے مس ہو گئے وہ بھی سب سے کیا ہو گئے؟ تو پتہ چلا کہ اگر جس مٹی کو حضور کے قدموں سے نسبت ہو جائے وہ مٹی بھی اعلیٰ، جس شہر کو نسبت ہو جائے وہ شہر بھی، بولیے، جن گلیوں کو نسبت ہو جائے وہ گلیاں بھی سب سے، جس دھرتی کو نسبت ہو جائے وہ دھرتی بھی سب سے اعلیٰ، اور جس شے کو نسبت ہوتی چلی جائے کیا؟ اب یہاں اسی آیت کریمہ کو اگر لے لیں جس میں اللہ پاک نے قسم کھائی، بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس مکہ شہر کی۔ اب یہ تو ایک معنی میں نے اس کا عرض کیا جس میں اہل علم نے اس کے معنی کو، اس کی تفسیر کو بیان کرتے ہوئے فرمایا چونکہ اس میں لا زائدہ ہے۔ کیا ہے؟ بولیے، لا، یعنی لا کا یہاں معنی نہیں بلکہ وہ زائدہ ہے، اور کلام شروع ہوتا ہے اقسم بہذا البلد، قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی۔ اور دوسرے معنی کی روح سے ائمہ مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ اگر لا کو زائدہ کے بجائے لا کو نافیہ مانا جائے، کیا مانا جائے؟ لا کو نافیہ یعنی نفی کے معنی میں مانا جائے تو پھر اس آیت کریمہ کا معنی ہوگا لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم نہیں کھاؤں گا، اس شہر کی قسم اگر زائدہ ہو تو کیا اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، اور اگر لا نافیہ ہو تو پھر معنی ہوگا کہ اس شہر کی قسم نہیں کھاؤں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ مولا کیوں نہیں کھائے گا؟ وہ جواب قسم آگے آ رہا ہے، فرمایا انت حل بہذا البلد، اے میرے حبیب جب اس شہر سے آپ کوچ کر جائیں گے، رخصت ہو جائیں گے، پھر اس شہر کی قسم نہیں، پھر اس کی قسم کھاؤں گا مصطفیٰ جو تیرا شہر کہلائے، اس کی قسم کھاؤں گا جو تیرا شہر کہلائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ مکہ کو نسبت ہوئی تو مکہ لائے کے قسم بن گیا، مدینہ کو نسبت ہوئی تو مدینہ لائے کے قسم بن گیا، ادھر حضور نے قدم رکھے تو مکہ حرم بن گیا، ادھر قدم رکھے اور عرض کی اللہم حرم المدینہ کما حرمت مکہ، مولا مدینہ کو ویسا حرم بنا دے جیسا مکہ کو حرم بنایا تھا۔ تو میرے آقا کی نسبت جہاں جہاں گئی، مکہ شہر سے نسبت تھی تو وہ لائے کے قسم، جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو فرمایا اب اس کی قسم نہیں کھاؤں گا، اب اس کی کھاؤں، محبوب جو تیرا شہر کہلاتا ہے۔ تو حاضرین محترم، اس سے پورے اس مضمون کا جو خلاصہ اور نچوڑ نکلا وہ یہ کہ جس کو جو کچھ ملا نسبت مصطفیٰ سے ملا، عزت ملی تو حضور کی نسبت سے، عظمت ملی تو حضور کی نسبت سے، مقام ملا تو حضور کی نسبت سے، شان ملی تو حضور کی نسبت سے۔ ارے یہ تو شہر ہے، یہ تو گلیاں ہیں، یہ تو خاک کے ذرے ہیں جو آقا کے قدموں سے لگے، وہ لائے کے قسم بن گئے، تو یقیناً تاجدار کائنات کے وہ عاشق اور غلام جن کو قرآن کہتا ہے والذین معہ، جو ان کی مائیت میں آ گئے، قربت میں آ گئے، صحبت میں آ گئے، اور تاجدار کائنات کی جھوک کے آسے پاسے رہنے والے، ذرا خود سوچئے کہ ان کی عزت اور عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ ان میں سے جسے جو کچھ ملا حضور کی نسبت سے، حضور کی بولیے نسبت سے ملا، لہذا تین خلفاء جن کی میں نے شروع میں بات کی تھی کہ اس مہینے کی ان سے خاص نسبت ہے، کتنے؟ تین خلفاء،
اب آئیے وہ بڑی عظمت والے، شان والے، بڑے مقام والے میرے آقا کے خلفاء ہیں، خلفائے راشدین ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی عظمت بڑی اعلیٰ ہے، مگر ان سے پوچھو یہ عظمت ملی کہاں سے؟ یہ عظمت بولیے کس کی نسبت سے عطا ہوئی؟ یقیناً عمر کو نسبت ملی تو وہ اعلیٰ ہو گئے، ابو بکر کو نسبت ملی تو وہ، عثمان کو نسبت ملی تو، اور علی کو نسبت ملی تو وہ اعلیٰ ہو گئے۔ جب تک حضور سے نسبت نہ تھی انہیں پوچھتا کوئی نہ تھا، انہیں جانتا کوئی نہ تھا۔ پوچھئے عمر فاروق سے کہ عمر بن خطاب سے تم فاروق اعظم کیسے بن گئے؟ عمر بن خطاب سے فاروق اعظم کا سفر تم نے کیسے طے کر لیا؟ آئیے خود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان مبارک سے بیان کرتے ہیں۔ اپنا زمانہ خلافت ہے اور صحابہ کرام کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے، چلتے چلتے ایک مقام آیا، ایک وادی کے اندر صحابہ کرام کے قافلے نے وہاں تھوڑی دیر کے لیے پڑاؤ کیا، قافلہ رکا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے زاروں قطار رونا شروع ہو گئے، آنکھوں میں آنسو ہیں، ارد گرد صحابہ جمع ہو گئے، عرض کرنے لگے امیر المؤمنین ماجرا کیا ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فاروق اعظم نے روتے ہوئے جواب دیا، فرمانے لگے اس وادی میں پہنچا ہوں تو مجھے اپنا گزرا ہوا زمانہ یاد آ گیا، گزرا ہوا سابقہ دور یاد آ گیا۔ عرض کی امیر المؤمنین پھر کیا یاد آیا؟ فرمانے لگے یہ وہ وادی ہے جہاں کبھی خطاب کا بیٹا عمر اپنے اونٹ چرانے کے لیے آیا کرتا تھا۔ کس کے لیے؟ اونٹ چرانے آتا تھا، اور خود فرماتے ہیں کہ مجھے اونٹ چرانے کا ڈھنگ بھی نہیں تھا، مجھے اپنے والد سے کئی بار ڈانٹ پڑی، جھڑکیں پڑی کہ عمر تمہیں اونٹ چرانے بھی نہیں آتے، اونٹ سنبھالنے نہیں آتے۔ بس فاروق اعظم رو کے کہنے لگے کہاں؟ خطاب کا بیٹا عمر جس سے اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، یا رسول اللہ آپ کی نسبت پر قربان، آپ کے قدموں سے لگا، شان یہ ملی، 32 لاکھ مربع میل کا حاکم بنا کے حضور نے بٹھا۔ دنیا کی سپر پاور کیسر روم کی قوت ہو یا کسرائے ایران کی طاقت ہو، وہ عمر کا نام سن کے لرزتی ہیں۔ آج دنیا تھر تھر کانپتی ہے عمر کے نام سے۔ یہ ساری عظمت اور شان کہاں سے ملی؟ بارگاہ مصطفیٰ۔ ان عزتوں کے لائق کس نے بنایا؟ حضور کی نسبت نے۔ تو آقا سے نسبت ملی تو عمر نہ رہے، فاروق اعظم بن گئے۔ پوچھئے عثمان غنی سے آپ کو یہ شان کس نے عطا کی؟ یہ مقام دنیا آپ کو ذو النورین کہتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ اور ذو النورین کا معنی کیا ہے؟ اونچا بولیے۔ دو۔ کون سے دو نور؟ میرے آقا کی 2 شہزادیاں یکے بعد دیگرے عثمان غنی کے نکاح میں آئیں۔ بس میرے آقا کی 2 شہزادیوں سے نکاح کی نسبت ملی، عثمان ذو النورین بن گئے۔ کیا بن گئے؟ ذو النورین۔ یہ 2 نور کیا تھے؟ میرے آقا کی 2 بیٹیاں۔ آج سیدنا عثمان غنی کو ہر کوئی کیا کہتا ہے؟ عثمان ذو النورین۔ ہر مسلک، ہر عقیدے کے لوگ ان کو ذو النورین مانتے ہیں، مگر وہ بنے کیسے؟ آقا کی شہزادیوں کی نسبت سے۔ اور عثمان کو ذو النورین ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی آقا علیہ السلام کی بیٹیوں کو تو نور مان رہا ہے، اور کتنا ناسمجھ ہے وہ انسان جو میرے آقا کی بیٹیوں کو تو نور مانے مگر تاجدار کائنات کے اپنے نور کا انکار کرے۔ ارے لوگوں، وہ بیٹیاں نور بنی مصطفیٰ کے نور کی وجہ سے،
اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اگر بیٹیاں نور ہیں تو مصطفیٰ کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا؟ تو عثمان کو نسبت ہوئی تو ذوالنورین بن گئے۔ پوچھئے علی سے تو مولا کائنات کہاں سے بن گئے؟ ساری کائنات کے مولا، ابو بکر و عمر کے مولا، عثمان کے مولا، 1.25 لاکھ صحابہ کے مولا، یہ شان یہ عظمت تمہیں کہاں سے ملی؟ آئیے یہ خیرات بھی آقا کی کہاں سے؟ آقا کی بارگاہ سے، حضور کی نسبت سے۔ یہی ماہ ذی الحج اس کی 18 تاریخ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع سے واپسی ہے، اور ہزارہ صحابہ کرام میرے آقا کے ساتھ شریک سفر ہیں۔ چلتے چلتے اہتمام ہوا، سٹیج بنا، منبر پر حضور جلوہ گر ہوئے۔ آج خطیب مصطفیٰ، سامعین صحابہ ہیں، منبر لگا ہوا ہے، اور اس اجتماع میں میرے آقا نے خطاب کیا کیا؟ علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، ارے جس کا میں مولا ہوں اسی کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا، بولیے، سامعین صحابہ خطیب مصطفیٰ ہیں، اور جلسہ منعقد ہو رہا ہے، سٹیج لگا ہوا ہے، اہتمام پورا ہے، اور اس جلسے میں مصطفیٰ کے خطاب کا موضوع کیا ہے؟ شان علی، بولیے شان علی المرتضیٰ۔ آپ کی ولایت کا نہ صرف اعلان کیا بلکہ اعلان کر کے پھر اللہ کے حضور دعا کی، اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ فاحب من احبہ۔ باری تعالیٰ جو علی کو مولا مانے تو بھی اسی کا مولا ہو جا، جو علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان بھی ہو گیا اور دعا بھی ہو گئی۔ اب عشاقان مصطفیٰ ذرا مجھے سوچ کے بتائیے، میرے آقا کی دعا قبول ہوئی یا رد ہوئی؟ اونچا بولیے، بات ختم ہو گئی۔ دعا قبول ہوئی؟ یقین ہے، اور اگر یقیناً قبول ہے میرے آقا کی دعا، تو دعا کی قبولیت کا معنی یہ ہے کہ اب قیامت تک خدا بھی اسی کا مولا ہوگا جو مرتضیٰ کو اپنا مولا مانے گا، مصطفیٰ بھی اسی کا مولا ہوگا جو علی المرتضیٰ کو اپنا مولا مانے گا۔ اللہ اس سے محبت کرے گا جو علی سے محبت کرے گا، اور خدا اس کا دشمن ہو جائے گا جو علی سے دشمنی رکھے گا، چونکہ یہ آقا کی دعا ہے۔ لہذا حاضرین محترم، جو خاص توجہ طلب بات جس کی طرف میں نے اشارہ کیا وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ منبر لگوا کر اجتماع منعقد کر کے خود مولا کائنات کی شان کو، بولیے، بیان کر کے ایک سنت جاری کر دی قیامت تک اپنی امت کے لیے کہ لوگوں باقاعدہ شان علی کے لیے اجتماع منعقد کرنا، سٹیج لگانا، اہتمام کرنا، اور اس پورے اہتمام کے ساتھ میرے علی کی شان کو بیان کرنا، یہ سنت مصطفیٰ ہو۔ یہ میرے آقا کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی بہت سی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی آ گئی کہ حضور نے خود باقاعدہ اہتمام، ہزاروں صحابہ کو بٹھایا، منبر لگوایا، سٹیج بنوایا، اور پھر کھڑے ہو کر علی کی کیا، اونچا بولیے، علی کی شان بیان فرمایا۔ یہ تاجدار کائنات کی سنت قرار پائی۔ اور یہاں ایک چھوٹی سی بات اور بھی عرض کر دوں، ویسے تو میں بات ختم کر رہا تھا مگر چھوٹی سی بات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں کئی ایک صحابہ کرام کی عظمت، فضیلت اور ان کی شانیں بیان فرمائیں۔ صدیق اکبر کی شان میں کئی احادیث آئی ہیں، فاروق اعظم کی شان میں آئی ہیں، عثمان غنی کی شان میں آئی ہیں، اور کئی عشرہ مبشرہ کی شان میں آئی ہیں، بدری صحابہ کی شان میں، السابقون الاولون ان کی شان میں، تو کئی صحابہ کرام کی فضیلت میں احادیث
ملتی ہیں، مگر خاص توجہ طلب بات وہ یہ ہے کہ تاجدار کائنات نے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی صحابی کی شان بیان کرنے کے لیے خود باقاعدہ اجتماع منعقد نہیں کیا۔ کوئی بات سمجھ آئی؟ میرے آقا نے جلسہ نہیں لگایا کہ آ جاؤ ذرا سارے اکٹھے ہو جاؤ، ہزاروں آ کے بیٹھ جاؤ، ممبر لگاؤ، سٹیج لگاؤ، آج میں فلاں کی شان بیان کرنے لگا ہوں، آج میں فلاں کی شان۔ مختلف مواقعوں کے اوپر بائی دا وے کوئی موقع آ گیا تو اس میں کسی کی شان آ گئی، کسی کا مقام آ گیا، کسی کی عظمت آ گئی، کسی کی فضیلت بیان ہو گئی، مگر باقاعدہ جلسہ منعقد کر کے میرے آقا نے کسی صحابی کی شان خود اپنی زبان سے اجتماع منعقد کر کے سٹیج لگا کر اس کی شان کو آپ نے بیان، کسی کی شان میں حضور نے باقاعدہ خطاب، بولیے، خطاب نہیں کیا۔ ہاں اگر کسی کی شان میں آقا نے جلسہ منعقد کیا اور باقاعدہ خطاب کر کے شان بیان کی، یہ سنت صرف مولا علی کے لیے حضور نے رکھی۔ شان سب کی قابل سلام ہے، مگر یہ کیا ہے کہ سنت آپ نے دے دی کہ فرمایا میری سنت قیامت تک یہ ہے کہ علی کی شان میں اجتماع منعقد کر کے ان کی عظمت کو زمانے کے سامنے بیان کرنا۔ لہذا حاضرین محترم، چونکہ بات یہاں سے چلی تھی کہ جس کو حضور سے کیا ہو گئی، نسبت ہو گئی، تو باقی 1.25 لاکھ صحابہ کرام وہ سب کے سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے اعلیٰ ہوئے، مگر ان سب کی نسبت حضور کے در تک تھی۔ علی کی نسبت حضور کے در سے بھی ہے اور علی کی نسبت حضور کے گھر سے بھی ہے، علی کے حضور کے گھر سے بھی ہے۔ تو لہٰذا رب کائنات نے آپ کو یہ دوہری نسبت عطا کی، اور چونکہ ہم سارا شروع سے جو مضمون تھا وہ کیا تھا کہ جس کی نسبت جتنی حضور سے زیادہ ہو گئی اتنا کیا ہو گیا، اعلیٰ ہو گیا، اتنا افضل ہو گیا۔ تو گھر کی نسبت بھی علی کو ملی، در کی نسبت بھی علی کو ملی، خون کی نسبت بھی علی کو ملی، خاندان کی نسبت بھی، کئی نسبتیں ہیں۔ اس وقت وہ نسبت اس کی تفصیل میں جاننا مقصود نہیں، مگر اس وقت پیغام یہ ہے کہ آؤ، اگر عزت چاہتے ہو، عظمت چاہتے ہو، رفعت چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، اس کا راستہ فقط ایک ہے، آؤ حضور کے قدموں سے جڑ جاؤ۔ آج کے درس قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ کیا، اگر عظمت چاہتے ہو تو عظمت حضور کی نسبت میں ہے، لہذا آقا کے قدموں سے اپنی نسبت غلامی کو مضبوط کر لو۔ رشتے تمام توڑ کر سارے جہاں سے ہم، رشتے تمام توڑ کر سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستاں سے ہم ہیں غلام آپ کے، بس غلامی پہ ناز ہے، پہچانے جائیں گے اسی نام و نشان سے ہم۔ تو حاضرین محترم، ساری شناختیں ختم ہو جائیں، ایک شناخت رہ جائے، غلامی مصطفیٰ۔ یہ نچوڑ ہے آج کے درس قرآن کا، بلکہ یہ پیغام ہے خالق کائنات کے قرآن کا، اور یہی پیغام ہے تحریک منہاج القرآن کا، یہی پیغام ہے حضور شیخ الاسلام کا، اس تحریک کا، اس مشن کا، کہ ساری جد و جہد کا مرکز و محور وہ ہے نسبت مصطفیٰ، حضور کے قدموں سے اپنی نسبت کو کیا مضبوط کرنا، مستحکم کرنا۔ اور یہ ماہانہ درس عرفان القرآن، ان نشستوں کا اصل مقصود بھی یہی ہے، تاکہ ہمارا ٹوٹا ہوا تعلق قرآن سے جڑے، اور قرآن کے ذریعے پھر یہ تعلق حضور کے قدموں سے جڑے۔ آقا کے منہاج القرآن اس پر زور کیوں دیتا ہے، اس درس قرآن مجید پر، اور اس کے ذریعے نسبت کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے فقط غلامی کے خالی دعوے رہے، نعرے رہے، خالی دعوے اور کیا نعرے، تو ان دعووں اور نعروں سے وقتی طور پر
جذبات تو مشتعل ہوتے ہیں، خون تو گرماتا ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلام ہیں، غلام ہیں، حضور رسول کے غلام ہیں، یا لبیک یا رسول اللہ، حضور ہم حاضر ہیں، ہمارا تن من دن حاضر ہے. یہ سارے نعرے دعوے یہ آپ کے ایمان کے جذبات کو بڑھکاتے ہیں، حرارت دیتے ہیں. یہ اپنی جگہ درست، مگر یاد رکھ لیں اگر ان نعروں اور دعووں کے پیچھے قرآن کے دلائل نہ ہوں تو پھر عاشق وقتی طور پر بڑے اونچے دعوے کرتا ہے، مگر اس کے پیچھے اگر قرآنی دلائل نہ ہوں تو دشمن کو یہ نسبت توڑنے میں زیادہ دیر. کتنے ایسے جوان آپ نے دیکھے ہوں گے اپنی زندگی میں کہ جو آگے بڑھ کر غلامی رسول میں موت بھی قبول کے نعرے لگانے والے، مگر چند دنوں کے لیے کسی دوسری صحبت میں گئے، کسی کے ہاں گئے، اور ان کا سارا نظریہ، سارا فلسفہ، سارا عشق انہوں نے بدل کے رکھ دیا یا نہیں رکھ دیا. کتنے لوگ اپنا راستہ بدل گئے. راستہ کیوں بدل گئے؟ اس لیے کہ ہم نے ان کو نعرے بھی سکھائے، ان کو جذبات بھی دیے، دعوے بھی بلند بانگ دے دیے، مگر اس کے پیچھے بولیے دلائل مضبوط. اور سب سے بڑی دلیل خدا کا قرآن ہے. اس قرآن کے ذریعے اگر تعلق جڑ گیا پھر آپ کا دشمن رسول الٹا بھی لٹک جائے تو وہ عاشق کا تعلق کبھی توڑ. پھر عاشق مر سکتا ہے مگر اس کا تعلق محبوب کے قدموں سے کٹ نہیں سکتا، اس لیے کہ قرآن سے بہتر دلیل اور کوئی نہیں. لہذا حاضرین محترم، بس منہاج القرآن کا مشن یہ ہے کہ آؤ پہلے قرآن کی طرف، قرآن سے جڑو، قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، اور اس قرآن کے ذریعے تاجدار کائنات کے قدموں سے جڑ جاؤ. کیونکہ جب قرآن تمہیں در رسول پر لے کے جائے گا پھر ساری زندگی تمہیں اس دروازے سے کوئی ہٹا نہیں سکتا. یہ ہے اصل مشن. اور جب قرآن کے ذریعے در رسول تک پہنچ گئے تو پھر مصطفیٰ خود ہاتھ پکڑ کر بارگاہ خدا تک لے جائے. لہذا آئیے اس قرآن سے بھی وفا کریں اور صاحب قرآن تاجدار کائنات سے بھی اپنا وفا کا تعلق ایسا مضبوط کر لیں جسے علامہ نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. آئیے اس پیغام کو عام کریں، اس نسبت کا پیغام گھر گھر پہنچائیں. اور میں نے عرض کر دیا کہ پہنچانے کا سورس اور ذریعہ کیا ہے، کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے. پھر بولیے کس کے ذریعے؟ جی قرآن کے ذریعے. تو اس قرآن کی دعوت کو عام کرنا، اسے فروغ دینا، اسے ہر گھر تک پہنچانا، ہر فرد تک پہنچانا، یہ ہمارا مشن ہے. کیوں؟ اس لیے تاکہ اس قرآن کے ذریعے حضور کی قدموں سے تعلق کے عہدیداران کا کام، یہ درس عرفان القرآن کی انتظامیہ کا کام، یا جس مسجد میں ہم بیٹھے ہیں اس مسجد کی منتظمین کا، انتظامیہ کا، امام خطیب کا اکیلے کا کام ان کا بھی ہے، منہاج القرآن کے ہر کارکن کا ہے، درس عرفان القرآن کی انتظامیہ کا، اور علاوہ اس کے میرے آقا کی امت کے ہر فرد کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ہر فرد پر کیا ہوتی ہے؟ بولیے. یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس قرآن کے پیغام کو عام کرے، لوگوں تک اس قرآن کی دعوت کو پہنچائے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر مہینے کا آخری اتوار، ایسے ہی ہے نہیں، آخری جمعہ، چوتھا جمعہ یا آخری جمعہ، جمعۃ المبارک، آپ کو پتہ ہے کہ اسی آپ کی راہ والی میں یا سڑک سے اس طرف یا سڑک سے دوسری طرف دو ہی سائیڈیں ہیں، تو دونوں سائیڈوں میں جہاں بھی ہو، مگر آپ کی ڈیوٹی یہ ہے، ذمہ داری ہم سب کی یہ ہے کہ ہم پورا مہینہ لوگوں کو آخری جمعہ یاد کرواتے رہیں، قرآن کی دعوت دیتے رہیں، پیغام دیتے رہیں. بھلے کوئی اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے اینڈ آف دی ڈے آ نہ بھی سکے، مگر آپ اس کے پاس اگر دعوت لے کے گئے تو آپ کو اس دعوت پہنچانے کا ثواب، اجر مل گیا، ثواب مل گیا. تو اس خیر کی جد و جہد میں سب کو شامل ہونا چاہیے. اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو
اور ہمیں اس راستے پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔